حضرات جناب عرفی بھائی کے پہلے دو تین شعر بس سے سماعت فرما لیں ان کے استقبال کے لیے. ابھی جیسا کہ آپ نے تنویر بھائی سے سنا تھا کہ مصرے کے اوپر انہوں نے چند شعر کہے تھے. تشنگی رکھ دی سجا کر نہر پر عباس نے. دیکھیے جعفر بھائی شعر دیکھیں کہ کر دی روداد شجاعت معتبر عباس نے, کر دی روداد شجاعت معتبر عباس نے, تشنگی کو دے دیا خون جگر عباس نے, تشنگی کو دے دیا خون جگر عباس نے, اور تا قیامت کر نہ پائے گا کوئی اس کو عبور, تا قیامت کر نہ پائے گا کوئی اس کو عبور. کھینچ دیے خط فاصل ریت پر عباس نے, کھینچ دیے خط فاصل ریت پر عباس نے, کھینچ دیے خط فاصل ریت پر عباس نے, کھینچ دیے خط فاصل ریت پر عباس نے. اور شعر دیکھیں عرفی بھائی کی شام غم صبح قیامت تشنگی زینب کی آس, شام غم صبح قیامت تشنگی زینب کی آس, مار کے کتنے کیے زیر و زبر عباس نے, مار کے کتنے کیے زیر و زبر عباس نے. اور پاؤں میں ہے القمہ اور لب پہ ہے شدت کی پیاس, پاؤں میں ہے القمہ اور لب پہ ہے شدت کی پیاس. لے لیا قبضے میں اپنے بحر و بر عباس نے, لے لیا قبضے میں اپنے بحر و بر عباس نے, اور کر دیا لہجے کو قارب معتبر عباس نے, کر دیا لہجے کو قارب معتبر عباس نے. دے دیا لفظوں کو مانا کے گوہر عباس نے, دے دیا لفظوں کو مانا کے گوہر عباس نے. اور حضرات ان اشعار کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ عالی جناب مولانا باقر سجاد صاحب قبلہ کی بارگاہ میں کہ وہ تشریف لائیں, منظوم نذران عقیدت پیش کریں. اور دعائیہ الفاظ کے لیے بھی میں گزارش کر رہا ہوں, اور آپ حضرات ان کا استقبال بآواز بلند نعرہ صلوات کے ساتھ کریں. بدلا ہوا بچوں والا رنگ کا دے دیا سارے بھائی گونڈا سے ہیں نا باہر. حضرات السلام علیکم. آپ تمامی حضرات کو جشن سرکار باب الحوائج باب المراد تمنا علی دعائے زہرا حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ہو. آئیے ہمارا آپ مل کر کے بذریعہ نعرہ صلوات زمانے کے امام کی خدمت میں. حضرات ایک بات یہ ہے کہ جب بزرگ شعراء کرام اور معتبر شعراء کرام کی بزم ہو اور اس میں مجھ جیسے قلم تراش کو انتہائی محفل میں پڑھنے کا موقع دیا جائے تو بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے کشکول غدا غربت زدہ کے ہاتھ میں پھیلا دیا گیا ہے. آخری شاعر ہوں, بڑا ہی غریب شاعر ہوں, لہٰذا التماس یہ کر رہا ہوں کہ جو حضرات باہر تشریف فرما ہیں اگر نہیں آنا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں, کم سے کم وہیں سے سنیں اور حوصلہ افزائی دیتے رہیں تو بہتر رہے گا. کیونکہ یقیناً دیکھیے جو ایک باورچی بریانی بناتا ہے اس کا ٹیسٹ, اس کا سواد بڑا زبردست ہوتا ہے, لیکن جو بریانی فرش مسرت پہ بیٹھ کے جنت والی بنتی ہے اس کا کوئی دوسرا ٹیسٹ نہیں ہوتا. اچھا ایک بات مسلم بھائی آپ کے مزاج کی بھی عرض کر دوں, کیونکہ قاری بھائی نے دعائیہ کلمات کے لیے کہا ہے تو آپ کے مزاج کی بات کر دوں کہ جو بریانی یہاں بنتی ہے اس میں دہی کا رائتہ ڈالا جاتا ہے, اور جو بریانی فرش مسرت پہ بنتی ہے اس پہ نعرہ حیدری کا رائتہ ڈالا جاتا ہے. لیکن اگر گلریز بھائی تک میری آواز جا رہی ہے تو کیونکہ بانی محفل ہیں لہٰذا ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اندر تشریف لیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد کا. میں حالات کو دیکھتے ہوئے اور یہ 4 مصرے کر رہا ہوں گلریز بھائی کی نظر دیکھیں گے, جہاں سے ہیں وہیں سے سنیں. خدا کے گھر کو جو آباد کرتے رہتے ہیں, پوری توجہ ان مصرے پر جعفر بھائی. اور یقیناً جعفر بھائی کا ایک مصرع پوری محفل کو کامیاب کر گیا ہے, اور اس بزم سے باب الحوائج کو
شہزادی کا واسطہ دے کر کے یہ دعا کرتا ہوں کہ اور توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہم ان کے فیض سے بہریاب ہوتے رہیں۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ خدا کے گھر کو مسلم بھائی جو آباد کرتے رہتے ہیں، زمانے والے انہیں یاد کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ مصرے میں پیش کر رہا ہوں، پوری توجہ سے 4 مصرے سنیں گے کہ خدا کے گھر کو جو آباد کرتے رہتے ہیں، زمانے والے انہیں یاد کرتے رہتے ہیں۔ میرے حسین کی عادت ہے یہ ہمیشہ سے، میرے حسین کی قاری بھائی میرے حسین کی عادت ہے یہ ہمیشہ سے، وہ حر بناتے ہیں آزاد کرتے رہتے ہیں۔ خدا کے گھر کو جو آباد کرتے رہتے ہیں، خدا کے گھر کو جو آباد کرتے رہتے ہیں، زمانے والے انہیں یاد کرتے رہتے ہیں۔ میرے حسین کی عادت ہے یہ ہمیشہ سے، وہ حر بناتے ہیں، وہ حر بناتے ہیں، وہ حر بناتے ہیں، آزاد کرتے رہتے ہیں۔ مصرع پیش کر رہا ہوں کہ سلسلہ در سلسلہ یہ سلسلہ اچھا لگا، وہ حر بناتے ہیں، آزاد کرتے رہتے ہیں۔ میں شعر پیش کر رہا ہوں قاری بھائی، سلسلہ در سلسلہ یہ سلسلہ اچھا لگا، مدحت عباس کا یہ قافلہ اچھا لگا۔ سلسلہ سلسلہ در سلسلہ یہ سلسلہ اچھا لگا، مدحت عباس کا یہ قافلہ اچھا لگا، تو مل گئی جنت ہمیں اس وادی پرنور پر۔ آپ نے فرش عزا کے حوالے سے بہت سنا ہے، اور فرش عزا کی برکتیں کیا ہوتی ہیں آپ نے سب سنا ہے۔ میں فرش عزا سے تھوڑا سا پیچھے آتے ہوئے عظمت بیان کر رہا ہوں، دیکھیں گے کہ سلسلہ در سلسلہ یہ سلسلہ اچھا لگا، مدحت عباس کا یہ قافلہ اچھا لگا، مل گئی جنت ہمیں اس وادی پرنور سے، اس لیے فرش عزا کا راستہ اچھا لگا۔ مل گئی جنت ہمیں اس وادی پرنور سے، اس لیے فرش عزا کا راستہ اچھا لگا، اس لیے فرش عزا کا راستہ اچھا لگا۔ اور 4 مصرے کہ قسم خدا کی بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ مسلم بھائی جو کمی آپ کی کوثر بھائی نے پوری نہیں کی تھی وہ میں پوری کیے دے رہا ہوں کہ قسم خدا کی بڑا خوش نصیب ہوتا ہے علی کے عشق میں جو بھی غریب ہوتا ہے۔ اب یہاں سے 3 اور 4 مصرع اگر کوثر بھائی آواز آپ کی باہر تک نہ جائے تو بات مکمل نہیں ہوگی۔ علی کے عشق میں جو بھی غریب ہوتا ہے، قسم خدا کی بڑا خوش نصیب ہوتا ہے علی کے عشق میں جو بھی غریب ہوتا ہے۔ گلیز بھائی وہیں سے سنیں کہ خدا نے اس کے ہی خاطر بنائی ہے دوزخ۔ میری نظر میں بڑا خوش، قسم خدا کی بڑا خوش نصیب ہوتا ہے، قسم خدا کی 4 مصرے، قسم خدا کی بڑا خوش نصیب ہوتا ہے علی کے عشق میں جو شخص غریب ہوتا ہے، خدا نے اس کے ہی خاطر بنائی ہے دوزخ جو غاصبین فدق کے قریب ہو۔ قسم خدا کی بڑا خوش نصیب ہوتا ہے علی کے عشق میں جو بھی غریب ہوتا ہے۔ حضرات مصرے پر بہت اچھے اچھے اشعار آپ نے سنے، قاری بھائی کے، ہمارے سرفراز بھائی اور آرزو بھائی ماشاءاللہ بہت اچھے کلام کیے۔ حقیر کی ایک مختصر سی تک بندی جو آپ کی خدمت میں، آج سرفراز بھائی کا جملہ میں لے لیتا ہوں، مختصر سی تک بندی جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ مطلع در مطلع در مطلع، سلسلہ وار مطلع سماعت کریں گے۔ قاری بھائی یہ وہ اشعار ہیں کہ جو میں نے بزم مودت میں نہیں سنائے، ان اشعار کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جو بہت سارے شعر وہاں کہے لیکن ان کو نہیں سنانا کیونکہ ان کی اصلاح استاذ الاساتذہ کی بزم میں ہو چکی ہے، لہٰذا میں ان کو دہرانا نہیں چاہتا۔ قاری بھائی اگر جملہ پسند آیا ہو تو ضرور بولیے گا، استاذ الاساتذہ جو ہیں وہ اس کا تعین کر چکے ہیں۔ خیر، گردنوں کی زد میں گرد دشمن کے خنجر چاہیے۔ دیکھیں مطلب پہ توجہ چاہوں گا قاری بھائی، دشمنوں کی زد میں گرد
گردنوں کی زد میں گر دشمن کے خنجر چاہیے، یہ تو ہو سکتا ہے پر عزم 72 چاہیے۔ حق یہ نہیں تھا، گردنوں کی زد میں گر دشمن کے خنجر چاہیے، یہ تو ہو سکتا ہے پر عزم 72 چاہیے۔ ہاں برائے مدح غازی فکر اثر چاہیے، ہاں برائے مدح غازی فکر اثر چاہیے، منتخب الفاظ ہوں یہ بھی تو جوہر چاہیے۔ ہاں برائے مدح غازی، اب حسن مطلع پیش کر رہا ہوں قبلہ، حسن مطلع۔ ہاں برائے مدح غازی یہ بھی ہاں برائے مدح غازی فکر اثر چاہیے، سب بسب الفاظ ہوں یہ بھی تو سب، ہاں برائے مدح غازی فکر اثر چاہیے، سب بسب الفاظ کا پھر ایک لشکر چاہیے، تو منتخب الفاظ ہوں یہ بھی تو جوہر چاہیے، منتخب الفاظ ہوں یہ بھی تو جوہر چاہیے، کام مشکل ہے بہت توفیق اکبر چاہیے۔ منتخب الفاظ ہو کاشی بھائی، منتخب الفاظ ہوں یہ بھی تو گوہر چاہیے، منتخب الفاظ ہو۔ اب یہاں سے شعر پیش کر رہا ہوں، منتخب الفاظ ہو۔ بہت اچھا مصرع تھا جعفر بھائی، ایک مصرع پیش کر رہا ہوں، منتخب الفاظ ہوں یہ بھی تو جوہر چاہیے، منتخب الفاظ ہو، کام مشکل ہے بہت توفیق اکبر چاہیے، کیا ادا ہم سے بھلا ہو مدحت حیدر کا حق، منتخب الفاظ ہوں یہ بھی تو جوہر چاہیے، تو کیا ادا ہم سے بھلا ہو مدحت حیدر کا حق، لہجہ میسم بھی اور سولی کا منبر چاہیے، لہجہ میسم بھی اور سولی کا منبر چاہیے، کیا ادا ہم سے بھلا ہو مدحت حیدر کا حق، کیا یا علی یا علی یا علی، آئیے اس کو مقطع بناتے ہیں، کیا ادا ہم سے بھلا ہو مدحت حیدر کا حق، لہجہ میسم بھی اور سولی کا منبر چاہیے، تو پھر چل رہا ہوں شیش، کیا ادا ہم سے بھلا ہو قبلہ یہ مصرع، کیا ادا ہم سے بھلا ہو مدحت حیدر کا حق، لہجہ میسم بھی اور سولی کا منبر چاہیے، قبلہ قاری بھائی خاص توجہ، یارزو بھائی دیکھیں گے قبلہ، کائنات درد کا درمان کرنے کے لیے، کائنات لہجہ میسم بھی اور سولی کا منبر چاہیے، تو کائنات درد کا درمان کرنے کے لیے ذکر شاہ کربلا ہر آن گھر گھر چاہیے، کائنات درد کا درمان کرنے کے لیے، کائنات درد کا درمان کرنے کے لیے، کائنات درد کا درمان کرنے کے لیے، ذکر شاہ کربلا مصرع نظر کر رہا ہوں حضور، ذکر شاہ کربلا ہر آن گھر گھر چاہیے، مصرع نظر کر رہا ہوں کہ شاد ہوں گی فاطمہ اور خلد بھی مل جائے گی، جواب بتلا دے رہا ہوں، شاد ہوں گی فاطمہ اور خلد بھی مل جائے گی، مجلس شبیر میں بس دیدہ تر چاہیے، شاد ہوں گی فاطمہ، شاد ہوگی فاطمہ اور خلد بھی مل جائے گی، قبلہ شعر پوری توجہ، بہت اچھا مصرع تھا، ایک شعر پیش کر رہا ہوں، شاد ہوں گی فاطمہ اور خلد بھی مل جائے گی، مجلس شبیر میں بس دیدہ چر چاہیے، تو بے نیازی کی حدوں کو توڑ کر بولے علی، بے نیازی کی حدوں کو، بے نیازی کی چچا بے نیازی کی حدوں کو توڑ کر بولے علی، مجھ کو اے معبود عباس دلاور چاہیے، بے نیازی کی حدوں کو توڑ کر بولے علی، بے نیازی کی حدوں کو توڑ کر بولے علی، نعرہ حیدری، زندہ باد، بے نیازی کی حدوں کو توڑ کر بولے علی، بے نیازی کی حدوں کو توڑ کر بولے علی، مجھ کو اے معبود، آخری مسئلہ اس لیے کہا کیونکہ بہت سارے شعر کہتے ہیں سب گروپ میں ہیں، وہیں محفوظ ہے وہیں پڑھ لیجئے گا، کہ مجھ کو اے معبود عباس دلاور چاہیے، تو موت کی دہلیز پر بھی ہونا ماتھے پر شکن،
بے نیازی کی حدوں کو، بہت اچھا مصرع ہے. یہ قافیہ ابھی تک استعمال نہیں ہوا. بے نیازی کی حدوں کو توڑ کر بولے علی مجھ کو اے معبود عباس دلاور چاہیے تو موت کی دہلیز پر بھی ہونا ماتھے پر شکن، موت کی دہلیز پر بھی ہونا ماتھے پر شکن، نصرت حق کے لیے ایسے بہادر چاہیے. موت کی دہلیز پر بھی ہونا ماتھے پر شکن، موت کی دہلیز پر بھی ہونا ماتھے پر شکن. حضرات یہ ایک مصرع جس کے چند اشعار آخر میں پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. ایک صلوات پڑھ محمد والے محمد پر. کیا ادا ہم سے بھلا ہو مدحت حیدر کا حق، لہجہ میسم بھی اور سولی کا منبر چاہیے، لہجہ میسم بھی اور سولی کا منبر چاہیے، بے نیازی کی حدوں کو توڑ کر بولے علی مجھ کو اے معبود عباس دلاور چاہیے. ایک صلوات کا سہارا دے دے گر محمد حضرات. مصرع پیش نظر کر رہا ہوں. قاری بھائی شعراء اکرام سے خاص توجہ، اور اس مقطع کو مقطع بناتے ہوئے توجہ میری جانب رکھیں، آواز سب طرف جا رہی ہے. مقطع کو مقطع بناتے ہوئے ضرور شکریہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ حیدر، نعرہ صلوات. حضرات پوری توجہ چاہوں گا، ایک ایک مصرے پر خاص توجہ. جو زندگی غم شبیر کے حصار میں ہے، قافیہ دیکھیں گے، جو زندگی غم شبیر کے حصار میں ہے، خزاں میں بھی جو زندگی غم شبیر کے حصار میں ہے، خزاں میں ہو کے بھی وہ موسم بہار میں ہے. دیکھیں مقطع کو مقطع بنائیے تب مزہ آئے گا پڑھنے میں اور سننے میں. جو زندگی غم شبیر کے حصار میں ہے، خزاں میں ہو کے بھی وہ موسم بہار میں. مصرع پیش کر رہا ہوں. خزاں میں ہو کے بھی وہ موسم بہار میں ہے، تو کٹیں گے سر تو بڑھے گی سروں کی اونچائی. جو زندگی غم شبیر کے حصار میں ہے، خزاں میں ہو کے بھی وہ موسم بہار میں ہے، کٹیں گے سر تو بڑھے گی سروں کی اونچائی، یہ خاص بات شہادت کے لالا زار میں ہے. کٹیں گے سر تو بڑھے گی سروں کی اونچائی. دیکھیں آپ خاموش ہو گئے، آپ جگاتا ہوں. کٹیں گے سر تو بڑھے گی سروں کی اونچائی، یہ خاص بات شہادت کے لال ازار میں ہے. مسلم بھائی اگر کریکس ختم ہوا ہو تو توجہ کیجئے گا اس شعر پر. یہ کہہ کے گر گیا اور شاہدی کے قدموں میں، یہ خاص بات شہادت کے لال ازار میں ہے. تو یہ کہہ کے گر گیا اور شاہدی کے قدموں میں میں مطمئن ہوں. یہ کہہ کے گر گیا اور شاہدی کے قدموں میں میں مطمئن ہوں. بہت ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. یہ خاص بات شہادت کے لال ازار میں ہے. یہ کہہ کے گر گیا اور شاہدی کے قدموں میں میں مطمئن ہوں، یہاں میری جیت ہار میں ہے. ہلکا ہو گیا مصرع، شاید مصرع ہلکا ہو گیا. یہ کہہ کے گر گیا اور شاہدی کے قدموں میں میں مطمئن ہوں. میں مطمئن ہوں. مصرع جو ہے وہ کریکس کی نظر ہو گیا. میں مطمئن ہوں بہت، یہاں میری جیت ہار میں ہے. تو شعر دیکھیے گا کہ گلے پہ چلتے ہی خنجر کی تھم گئی سانسیں. جیسا کہ آپ نے کہا تھا خنجر پہ اگر کوئی مصرع کہتا ہوں تو بات کہاں جاتی ہے، وہیں پہ لے کے آ رہا ہوں. گلے پہ چلتے ہی خنجر کی تھم گئی سانسیں، گلے پہ چلتے ہی خنجر کی تھم گئی سانسیں، کہ یہ اثر بھی ہمارے لہو کی دھار میں ہے. گلے پہ چلتے ہی قبلہ. جواب شعر سنیے گا، جواب شعر. بہت اچھا شعر ہے بھائی، واہ 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 واہ. اب میں آپ کے سامنے کلیجہ رکھ رہا ہوں نکال کے، مرضیات کی ہے.
گلے پہ چلتے ہی خنجر کی تھم گئی سانسیں کہ یہ اثر بھی ہمارے لہو کی دھار میں ہے. تو کہاں وہ خنجر باطل میں کاٹنے کا ہنر کہ یہ اثر بھی ہمارے لہو کی دھار میں ہے. بولیے گا کہاں وہ خنجر باطل میں کاٹنے کا ہنر جو تیرے تبسم کے ایک وار میں ہے. کہاں وہ خنجر باطل میں کاٹنے کا ہنر. کہاں وہ خنجر باطل. تو محفل شروع ہوئی ہے نا قبلہ. کہاں وہ خنجر باطل میں کاٹنے کا ہنر. کہاں وہ خنجر باطل میں. غازی کی محفل ہونی ہی ایسی چاہیے کہ جس محفل کے نعروں کی ہیبت ظالموں کے دلوں کو نہیں بلکہ ظالموں کے اجداد کی قبروں کو پریشان کر دے. کہاں وہ خنجر باطل میں کاٹنے کا ہنر. کہاں وہ خنجر باطل میں کاٹنے کا ہنر جو تیرے تبسم کے ایک وار میں ہے. اب یہ شعر پوری توجہ قاری بھائی. کہاں وہ ہنر جو کہاں وہ خنجر باطل میں کاٹنے کا ہنر جو تیرے تبسم کے ایک وار میں ہے. یہ مصرع ابھی بھائی نے پڑھا تھا اسی کو نظر کیے دے رہا ہوں. کہاں وہ خنجر باطل میں کاٹنے کا ہنر جو تیرے تبسم کے ایک وار میں ہے. بنا سبب کے یہ پلکوں کا بھیگنا ہے دلیل. پوری توجہ. بنا سبب ہی یہ پلکوں کا بھیگنا ہے دلیل. ہمارا قلب محرم کے انتظار میں ہے. بنا سبب ہی یہ پلکوں کا بھیگنا ہے دلیل. مجھے لگی نہیں رہا کہ میں کہاں پڑھ رہا ہوں. اللہ کرے یہ فرش ایسے ہی اٹھ کے جب اس جگہ چلا جائے کہ جہاں وہ سارے بیٹھے ہوں اور بزم سجی ہو. بنا سبب کے یہ پلکوں کا بھیگنا ہے دلیل. ہمارا قلب محرم کے انتظار میں ہے. پوری توجہ. ہمارا قلب محرم کے انتظار میں ہے تو بتا رہی ہے سبیل حسین دنیا کو. ہمارا قلب چچا ہمارا قلب محرم کا انتظار میں ہے تو بتا رہی ہے سبیل حسین دنیا کو کہ پانی آج بھی پیاسوں کے اختیار میں. بتا رہی ہے قبلہ بتا رہی ہے سبیل حسین دنیا کو. بتا رہی ہے سبیل حسین دنیا کو کہ پانی آج بھی پاسوں کے پیاسوں کے اقتدار میں ہے. تو قلم اٹھاتا ہوں جب بھی جری کی مدحت میں. قلم اٹھاتا ہوں جب بھی جری کی مدحت میں. قافیہ دیکھیں گے قاری بھائی. قلم اٹھاتا ہوں جب بھی جری کی مدحت میں. بڑے ادب سے ہر ایک قافیہ قطار میں ہے. قلم اٹھاتا ہوں جب بھی جری کی مدحت میں. اب یہاں سے قافیہ دیکھیں گے 2-3 شعر. قلم اٹھاتا ہوں. دیکھیے آج بہت سارے ایسے بیٹھے ہوئے کہی نہیں رہے کہ مولانا بس ہو گیا. خدا کا شکر ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. مسلم بھائی قلم اٹھاتا ہوں جب بھی جری کی مدحت میں. بڑے ادب سے ہر ایک قافیہ قطار میں ہے. تو رفیق ہو تو کوئی بس حبیب جیسا. قلم اٹھاتا ہوں. حبیب کے حوالے سے ایک مصرع آپ نے پڑھا تھا, ایک مصرع میں پڑھ دیتا ہوں. قلم اٹھاتا ہوں جب بھی جری کی مدحت میں. بڑے ادب سے ہر ایک قافیہ قطار میں ہے. تو رفیق ہو تو کوئی بس حبیب جیسا ہو. رفیق ہو تو کوئی بس حبیب جیسا ہو جو بعد مرگ بھی شبیر کے جوار میں ہے. سادگی ہو گئی قبلہ. رفیق ہو تو کوئی بس حبیب جیسا ہو جو بعد مرگ بھی شبیر کے جوار میں ہے. آپ بولیں گے جتنا ابھی تک نہیں بولے ہیں
دعویٰ ہے, چیلنج ہے, اس مصرے پہ بولیں گے اتنا جتنا پوری محفل میں ابھی تک نہیں بولے. اب جو قافیہ کرنے جا رہا ہوں صرف کوثر بھائی نہیں, سب بولیں گے. مسلم بھائی, جمعے کی بدھ کو پڑھانے سے ہو گیا ثابت. میں نے کہا تھا جتنا ابھی نہیں بولے آپ بولیں گے. اور جو قافیہ نظر کیا ہے قاری بھائی, بڑے ادب سے ہر ایک قافیہ قطار میں ہے. بڑے ادب سے ہر ایک قافیہ قطار میں ہے. تو جمعے کی بدھ کو پڑھانے سے ہو گیا ثابت, جناب شیخ مصلی پہ بھی خمار میں ہے. جمعے کی بدھ کو پڑھانے سے ہو گیا ثابت. جمعے کی میں نے کہا تھا نا جتنا ابھی تک نہیں بولے اب بولیں گے. اب یہ مصرع پوری توجہ کے ساتھ شعراء کرام, بزرگان اور خصوصاً نوجوان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. جمعے کی بدھ کو پڑھا کر, جمعے کی بدھ کو پڑھانے سے ہو گیا ثابت, جناب شیخ. یہ میرا لفافہ بھی آپ ہی کا ہے. سرکار محبت ایک صلوات پڑھ دے محمد والے. جمعے کی بدھ کو پڑھانے سے ہو گیا ثابت. اب یہ مصرع حاصل کلام, آخری مصرع اور پھر دعا بات تمام. بڑے ادب سے ہر ایک قافیہ قطار میں ہے, لیکن اس مصرے پر پوری توجہ کے ساتھ جتنا اس مصرے پہ بولے ہیں اس سے زیادہ اس مصرے پہ بولیے گا تب مزہ آئے گا. بڑے قلم اٹھاتا ہوں جب بھی جری کی مدحت میں. بڑے ادب سے ہر ایک قافیہ قطار میں ہے, جو زندگی غم شبیر کے حصار میں ہے, خزاں میں ہو کے بھی وہ موسم بہار میں ہے. کٹیں گے سر تو بڑھے گی سروں کی اونچائی, یہ خاص بات شہادت کے لال ازار میں ہے. گلے پہ چلتے ہی خنجر کی تھم گئی سانسیں کہ یہ اثر بھی ہمارے لہو کی دھار میں ہے. کہاں وہ خنجر باطل میں کاٹنے کا ہنر جو تیرے تبسم کے ایک بار میں ہے. بنا سبب کے یہ پلکوں کا بھیگنا ہے دلیل, ہمارا قلب محرم کے انتظار میں ہے. بتا رہی ہیں سبیل حسین دنیا کو کہ آج پانی بھی پیاسوں کے انتظار, پیاسوں کے اختیار میں ہے. قلم اٹھاتا ہوں جب بھی جری کی مدحت میں, بڑے ادب سے ہر ایک قافیہ قطار میں ہے. رفیق ہو تو کوئی بس حبیب جیسا ہو, جو بعد مرگ بھی شبیر کے جوار میں ہے. جمعے کی بدھ کو پڑھانے سے ہو گیا ثابت. جمعے کی بدھ کو پڑھانے سے, جمعے کی بدھ کو پڑھانے سے ہو گیا ثابت. جمعے کی بدھ کو پڑھانے سے قبلہ قافیہ, جمعے کی بدھ کو پڑھانے سے ہو گیا ثابت. جمعے کی بدھ کو پڑھانے سے ہو گیا ثابت. جناب شیخ مصلی پہ بھی خمار میں ہے. جہاں میں یہ کسی تلوار میں ہنر ہی کہاں, جہاں میں یہ کسی تلوار میں نہیں قوت, جہاں میں قبلہ, جہاں میں یہ کسی تلوار میں نہیں قوت, جو چوٹ اشک غم شاہدی کی مار میں ہے. جہاں میں یہ کسی تلوار میں نہیں قوت, جو چوٹ اشک غم شاہدی کی مار میں ہے. قافیے تو اور بھی استعمال تھے مگر بس کرتا ہوں کیونکہ قافیہ بھی نبی والے استعمال ہوئے, پھٹکار اور للکار. اور ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. بہت شکریہ آپ لوگوں کی محبتوں کا, مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھے. سلسلہ محافل جو برگزار ہوا اس میں اور ترقی اور کامیابی اور کامرانی, اور سب سے بڑی بات, خدا کی قسم اگر یہ بارگاہ نہ ہوتی, یہ بزم نہ ہوتا, یہ غازی کے پرچم کا سایہ نہ ہوتا, تو نہ ہمارے الفاظ میں نکھار پیدا ہوتا, نہ ہماری فکر میں شعور پیدا ہوتا, نہ ہماری سماعتوں میں حسن پیدا ہوتا. یہ سب کا سب صدقہ ہے غازی باب الحوائج کا. تو جب بھی روایتوں میں ملتا ہے, جب بھی غازی سے کچھ مانگنا ہو تو کچھ کہو نہ کہو, بس ایک بات غازی کی دہلیز پہ جا کے کہہ دو, غازی تمہیں اس مشق کا واسطہ جو علم میں بندھی ہے. سرکار باب الحوائج کی عظمتیں آپ نے بہت سن رکھی ہیں, بہت آپ نے مصائب سنے, بہت آپ نے فضائل سنے, بہت ذکر سنا سرکار باب الحوائج کا. کائنات میں بہت سارے ایسے ہیں کہ جو سخی بھی ہیں, شجاع بھی ہیں, یا میں اور لفظوں کو آسان کروں, مولا علی کی عظمت بہت بلند ہے. کوئی مولا علی کی عظمت کی عین کی برابری بھی نہیں کر سکتا.
بہت بلند ہے، تسلیم ہے کہ مولا علی کی عظمت بہت بلند ہے، مگر قبلہ بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، بڑی عظمت بلند ہے میرے مولا کی۔ مولا علی وہ ہیں جو ایک رکعت سے دوسری رکعت تک قرآن کو ختم کر دیتے ہیں، اور اگر تفسیر پہ آئیں تو پوری رات میں ایک بسم اللہ کی تفسیر مکمل نہ ہو سکے۔ یہ ہے علی جو دوش پیغمبر پہ آئے تو چاند ستاروں کو توڑنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ علی وہ ہے کہ جو ایک دو انگلیوں سے باب خیبر کو اکھاڑتا ہو۔ علی وہ ہے کہ جو علم کو پتھر پہ گاڑتا ہو۔ یہ ساری فضیلتیں کس کی ہیں؟ مولا کائنات حلال مشکلات حضرت علی ابن ابی طالب کی۔ ایک جملہ حوالے کروں گا انشاءاللہ یاد رکھیں گے، بس ایک جملہ، حکم دعائیہ کلام ہے لہذا ایک جملہ۔ بڑی عظمتیں ہیں مولا علی کی۔ ذوالفقار مولا کے پاس، علم کا جوہر مولا کے پاس، نیابت نبوی کا جوہر مولا کے پاس، دوش نبی پہ کھڑے ہونے کا ہنر مولا کے پاس، کعبے میں ولادت کا شرف مولا کے پاس، مسجد میں شہادت کا شرف مولا کے پاس، یہ ساری عظمتیں ہیں مولا کے پاس۔ مگر میں معذرت کے ساتھ، مولا کائنات نے آپ کے بعد دوسرا حیدر تو دیکھا، مگر عباس کے بعد کبھی دوسرا عباس نہ دکھائی دیا۔ اللہ اکبر۔ اور آسان کروں، جس کو اللہ اپنے نبی کی حمایت کے لیے بھیجے اسے علی کہتے ہیں، اور جسے علی اپنی بے نیازیوں کو چھوڑ کر اللہ سے مانگے اسے عباس کہتے ہیں۔ قبلہ بڑی عظمت ہے۔ آئیے اس باب الحوائج کی دہلیز پر، باب المراد کی دہلیز پر اپنا کشکول گدا پھیلاتے ہوئے دعا کریں۔ یا باب الحوائج، ہماری تمام دلی جائز حاجات کو برآوردہ فرما۔ اے سکینہ کے چچا، جتنے بھی مرحومین ہیں ان سب کو جوار معصومین میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرما۔ اے امید زینب، اے ڈھارس ام لیلا، اے یقین ام کلثوم، بڑی امید سے تیری بارگاہ میں ایک دعا کرتے ہیں۔ اے باب الحوائج، ہماری خلقت کا سبب تیری عبادت، اللہ کی عبادت اور عزائے حسین کی انجام دہی ہے، ہمیں اس سے کبھی غافل نہ ہونے دینا۔ بڑی آہستہ سے آپ نے آمین کہی، لیکن اب جو میں بات کہنے جا رہا ہوں اس کے اوپر یہ پروگرام لائیو چل رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ بارگاہ ثانیہ زہرا اور مومنین بالا گنج، مومنین پرانا توپ خانہ اور تمام شارکین محفل سرکار باب الحوائج کو گواہ بنا کر اس بات کو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ بڑی بات ہو رہی ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ صاحب کسی نے قرآن کی 26 آیتوں کا انکار کیا۔ دیکھیے، ہم اس سے کوئی بحث نہیں کرتے، بحث عالموں سے کی جاتی ہے، جاہلوں سے بحث کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ یہ محفل لائیو جاری ہے، صرف اس لیے بات کہہ رہا ہوں، ہمارا عقیدہ ہے قرآن پر، ہم قرآن کی بات کو مانتے ہیں۔ اس سے جا کے صرف اتنا کہتے ہیں کہ بھائی تو بہت بڑا عالم ہے، تو نے قرآن کی 26 آیتوں کا انکار کیا، تو کہتا ہے کہ یہ دہشت گردی پھیلاتی ہیں، تو کہتا ہے، تیرا کہنا یہ ہے کہ یہ فساد برپا کرتی ہیں، یہ نوجوانوں کو ورغلاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، قرآن کا وعدہ کیا ہے کہ اگر تم کو قرآن کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک ہے تو اس کا جواب لے آؤ۔ اگر جواب اس کا نہیں لا سکتے تو ایک سورے کا لے آؤ۔ ہم بھی بارگاہ ثانیہ زہرا سے اس لعنتی ابن لعنتی کی پاس یہ پیغام بھیجتے ہیں، قرآن کے چیلنج کو نظر میں رکھتے ہوئے، کہ اگر تو بہت بڑا عالم ہے، تو جانتا ہے کہ قرآن کی ان 26 آیتوں کے راز کیا ہیں، اس کے رموز کیا ہیں، تو ہم تجھے چیلنج دیتے ہیں کہ اگر تجھ میں یا تیری پوری کی پوری چاہنے والوں کی فہرست میں کوئی ایک ایسا ہو کہ جس کے بازوؤں میں، جس کے ذہنوں میں قوت ہو، یا جس کے خون میں ذرہ برابر بھی طہارت کا کوئی قطرہ باقی ہو، تو ان 26 آیتوں میں سے کسی ایک آیت کا جواب لا کے دکھا دے، بدل دے ان 26 آیتوں کو اپنے اعتبار سے۔ اور اگر نہ بدل سکے تو مان لے کہ قرآن بھی زندہ ہے، وارث قرآن بھی زندہ ہے۔ اے باب الحوائج، تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ان تمام لوگوں کو اس صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دے جو قرآن اور وارثین قرآن پر حرف لگاتے ہیں۔
پروردگارہ بحق عظمت سرکار باب الحوائج، فرزند باب الحوائج، وارث باب الحوائج حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔